آئیے بات کرتے ہیں ایک ایسی فیلڈ کی جو صرف ہماری دنیا کو نہیں بدل رہی بلکہ یہ تو خود زندگی کے کوڈ کو دوبارہ لکھ رہی ہے۔ یہ کہانی ہے بائیو ٹیکنالوجی کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ زبردست امتزاج جو ہماری صحت سے لے کر ہماری خوراک تک ہر چیز میں انقلاب لا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ زندگی بچانے والی ویکسینز، طاقتور اینٹی بائیوٹکس اور طب کا مستقبل، ان سب میں آخر کامن کیا ہے؟ وہ کون سا ایک دھاگا ہے جو ان تمام انقلابی چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ہمارے دور کے سب سے طاقتور سائنسی تصورات میں سے ایک کی طرف لے جاتا ہے۔ جواب ہے بائیو ٹیکنالوجی۔ نام تو اکثر سنا ہوگا، پر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس میں ہوتا کیا ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو بائیو ٹیکنالوجی کا مطلب ہے زندہ چیزوں کی طاقت کو استعمال کرنا، جیسے بیکٹیریا یا خلیات، تاکہ ہم اپنی ضرورت کی چیزیں بنا سکیں۔ اور ذرا سوچیں، یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس پہلے نان بائس سے لے کر جس نے خمیر سے روٹی پھلائی، آج کی جدید ترین جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجیز۔ اور یہ جو لفظ ہے نا بائیو ٹیکنالوجی، یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، یہ ایک صدی سے بھی زیادہ پرانا ہے، جسے کارلی ایریکھی نامی ایک ویژنری شخص نے وضع کیا تھا، جنہوں نے اس فیلڈ کی زبردست صلاحیت کو بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اچھا، تو جو ماڈرن بائیو ٹیکنالوجی ہے نا، وہ دو بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے۔ ان دو کانسیپٹس کو سمجھیں کہ اس پوری فیلڈ کا راز جاننے کے برابر ہے۔ یہاں آ کر اصل بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک طرف ہے جینیٹک انجینئرنگ، اسے بلو پرنٹ سمجھ لیں، یعنی وہ نقشہ جہاں سائنسدان بالکل کسی جاندار کے ڈی این اے کو دوبارہ لکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہے بائیو پروسیس انجینئرنگ، یہ ہے فیکٹری، جہاں وہ اس نئے بلو پرنٹ کو استعمال کر کے بڑے پیمانے پر پروڈکٹس بناتے ہیں۔ تو ایک ہے ڈیزائن اور دوسرا ہے پروڈکشن۔ تو چلیں پہلے ترکیب سے شروع کرتے ہیں، یعنی جینیٹک انجینئرنگ سے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہم زندگی کی کتاب میں ایک نیا انقلابی باب شامل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ریکمبیننٹ ڈی این اے بنانے کا عمل ہے، اس کے 6 اہم مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے مطلب کے ڈی این اے کا ٹکڑا الگ کرتے ہیں، بالکل ویسے جیسے کسی کتاب سے ایک خاص جملہ ڈھونڈنا۔ پھر ہم مالیکیولر کینچی سے اسے کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد اس جملے کو ایک کیریئر یعنی لے جانے والے ڈی این اے میں جوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس نئے ڈی این اے کو ایک میزبان خلیے جیسے بیکٹیریا میں داخل کر دیتے ہیں، اور آخر میں ہم ان خلیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، جو پھر ہماری مطلوبہ پروڈکٹ بناتے ہیں اور ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ڈی این اے کو تو بدل دیا، ہمارے پاس اپنا سپر سیل آ گیا، لیکن ایک سیل سے تو کام نہیں چلے گا۔ اب بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کی لاکھوں کروڑوں کاپیاں کیسے بنائی جائیں۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، جب ہم ڈی این اے کا ایک نیا ٹکڑا کسی سیل میں ڈالتے ہیں تو یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ جب بھی وہ سیل تقسیم ہو، ہمارا نیا ڈی این اے بھی اس کے ساتھ کاپی ہو؟ اس کا حل ہے کلوننگ ویکٹر۔ اسے ایک چھوٹا سا خود کار ڈیلیوری ڈرون سمجھ لیں۔ یہ نہ صرف ہمارے نئے ڈی این اے کو سیل کے اندر پہنچاتا ہے، بلکہ یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ جب بھی سیل اپنی کاپی بنائے، ہمارا ڈی این اے بھی ساتھ ساتھ کاپی ہوتا رہے۔ لیکن ہر ڈیلیوری ڈرون ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک اچھے کلوننگ ویکٹر میں کچھ خاص باتیں ہونی چاہیے۔ اس میں اوریجن آف ریپلیکیشن ہونا چاہیے، یہ سمجھیں اس کا کاپی بٹن ہے۔ اسے ایک ریسٹرکشن سائٹ کی ضرورت ہے، یعنی ایک ڈاکنگ پورٹ جہاں ہم اپنا نیا ڈی این اے جوڑ سکیں۔ اور ہاں، اس میں ایک سلیکٹیبل مارکر بھی ہونا چاہیے، ایک قسم کا ٹریکنگ ڈیوائس، تاکہ ہم آسانی سے ان سیلز کو پہچان سکیں جن میں ہمارا ڈی این اے کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ تو ہم نے جینیاتی انجینئرنگ سے ایک سپر سیل تو بنا لیا، لیکن ایک سیل سے کوئی ویکسین یا اینٹی بائیوٹک تو نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے تو اربوں سیلز چاہیے، اور یہیں سے بات آتی ہے بائیو ٹیکنالوجی کے دوسرے ستون کی۔ اب چلتے ہیں لیب سے فیکٹری کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بائیو پروسیس انجینئرنگ ایک چھوٹے سے آئیڈیا کو دنیا بدل دینے والی پروڈکٹ میں تبدیل کرتی ہے۔ بائیو پروسیس انجینئرنگ کا سارا کمال یہ ہے کہ ہمارے بدلے ہوئے سیلز کو پھلنے پھولنے کے لیے ایک بہترین ماحول دیا جائے۔ انہیں بائیو ری ایکٹرز نامی بڑے صاف ستھرے ٹینکوں میں رکھا جاتا ہے۔ انہیں سمجھیں کہ یہ سیلز کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، جہاں انہیں وہ ہر چیز ملتی ہے جس کی انہیں اپنی تعداد بڑھانے اور ہماری مطلوبہ چیز بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس سب کا آخری مقصد کیا ہے؟ یہی کہ زندگی بچانے والی پروڈکٹس کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے، جیسے اینٹی بائیوٹکس، ویکسینز اور دوسری دوائیاں۔
اور جب یہ بن جاتی ہیں تو انہیں ڈاؤن سٹریم پروسیسنگ نامی ایک صفائی کے عمل سے گزارا جاتا ہے اور پھر ان کی کوالٹی کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اور یوں ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جینیاتی انجینئرنگ کے ڈیزائن سے لے کر بائیو پروسیس انجینئرنگ کی بڑے پیمانے پر پیداوار تک۔ اس پورے عمل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے مفید چیزیں بنانا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ بائیو ٹیکنالوجی ہمیں ایک غیر معمولی طاقت دیتی ہے، یعنی زندگی کے کوڈ کو اپنی مرضی سے لکھنے کی صلاحیت۔ اب سوال صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے کہ اس طاقت کے ساتھ ہم آگے کیا بنانے کا انتخاب کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔